السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ لکڑہارے کی ایمانداری، اس کی قسط نمبر 2۔ اور آوازیں لگانے لگا کہ ہر قسم کے مرض کی دوا موجود ہے، ہر نئے پرانے مرض کا شرطیہ علاج ہے۔ اپنا مرض بتائیں، مجھ سے دوا لیں اور شفایاب ہو جائیں۔ لوگ اس کی آوازیں سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، لیکن لکڑہارا بدستور اپنی آوازیں نکالتا رہا، جسے سن کر ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی پیٹ درد کی وجہ سے مرے جا رہی ہے اور اس کا درد کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ لکڑہارے نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میری دوا اپنی بیٹی کو کھلاؤ، وہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے بڑے حکماں بھی کرنے سے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا خاک کام کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پر اعتماد طریقے سے اس بچی کو پانی کے ساتھ دوا کھلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور بہت حیران بھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، جو کہ سب حیران ہوئے۔ بڑھیا نے لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھی تو لکڑہارے نے کہا صرف 3 روپے۔ بڑھیا کو اور باقی تمام لوگوں کو اس دوا کی اتنی کم قیمت سن کر بہت تعجب ہوا اور بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کر دیے۔ لوگوں میں اس کی چرچا عام ہو گئی۔ جوک در چوک مریض آتے اور سستا علاج کرواتے اور باقی لوگوں میں چرچا عام ہوتا چلا گیا۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا اور اب تو غریب لوگوں کی مالی امداد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوب روح جوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے تجسس سے دیکھنے لگا لیکن اسے پہچان نہیں پایا اور کہنے لگا، نہیں، میں نہیں جانتا، آپ کون ہو؟ اسی آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بنا کر بیچتے ہو۔ وہ مزید بولا کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے ایمانداری سے اس کام کو شروع کیا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی بہت کم لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب، ڈراؤنی اور پراسرار شکل تھی اور آج عام انسان جیسا خوبصورت جوان ہے۔ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی کیوں تھی؟ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے آگے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی گیند سے کھیل رہے تھے کہ ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گیا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری بال غلطی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی تھا۔ گیند لینے گیا تو ان بزرگوں کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ٹھوکر مار دی، جس کی وجہ سے بزرگوں نے مجھے بددعا دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں اس سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن بزرگ انسان نے ایک شرط رکھی کہ اس کا حل تب ہی ممکن ہے تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق تم سے خائف نہ ہو، اور کوئی ایسا اچھا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنے آباء و اجداد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں ٹھہرتا تھا میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کا مداوع کر سکوں۔ جو بھی مجھے دیکھتا ڈر کے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دیے، تب جا کے تم سے میری ملاقات ہوئی اور یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بددعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تسلسل میں بولا کہ اب مجھے اجازت دو۔ وہ یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر تر ہو گیا اور لوگوں کا بہت قلیل سے پیسوں میں علاج کرتا رہا اور عیش و عشرت
اس کے پاؤں چومنے لگی۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی لکڑہارے کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس کو عزت سے پکارنے لگی۔ اللہ حافظ۔